topic at hand, and inshallah we will hear and benefit from many of our thoughts and ideas and insights, inshallah. So if I can just get a sense of people who wanted to contribute. I had been, Sheikh Arif, I'll ask for your apology, because in the last gathering, I very much wanted to hear Mufti Farooq speak, but he refused, actually. And today he has kindly gestured towards me that he's ready. So he has to do qada from last time. So we will give Mufti Farooq the first opportunity. Thanks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین والصحابۃ المنتجبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. شیخ عارف کریں گے. Sheikh Arif, would you like to come? Will it be easier? Mufti Saab is going to speak in Urdu, but we will translate, inshallah. فدق کا جو قضیہ ہے یہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی جائیداد اور نبی اکرم کی بیٹی اور پہلے خلیفہ کے درمیان ایک قضیہ ہے، اور ہمارے لیے رہنما کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. نہ نہج البلاغہ ہے، نہ بخاری ہے، اور نہ اصول کافی ہے. بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے. یہاں شیعہ اور سنی کے درمیان یہ معاملہ چلتا ہے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو یہ پراپرٹی تھی ہی نہیں، یہ تو مال فے تھا. تو جب رسول اللہ کی ملکیت ثابت نہیں تو وراثت کہاں سے آ گئی؟ اور بقول شیعہ کہ اگر انہوں نے ہبہ کیا ہے اپنی بیٹی کو تو اس مال کے مالک نہیں تھے تو ہبہ کیسے کر لیا ہے؟ تو قرآن جو شیخ رجانی نے اور شیخ عبدالحمید قصوری نے جو آیت پیش کی ہے سورہ الحشر کی، اسی کے اندر رسول اللہ کی ملکیت ثابت ہے. ما افاء اللہ علی رسولی منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. میرا پوائنٹ یہ ہے یسلط رسلہ، تسلط کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں وہ کریں گے. علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تسلط کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ تسلط کا جو لفظ ہے یہ پیغمبر کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے. ایک یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام امت کی، تمام مسلمانوں کی وراثت ہے. اور اس کے اندر وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِكُلٍّ، یہاں وَلِكُلٍّ کا جو لفظ ہے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت مقرر کی ہے، وراثت کا قانون ہم نے طے کر دیا ہے. اب یہ چاہیے کہ رسول اللہ کی اگر وراثت نہیں ہے وہ اس وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا کے اندر شامل نہیں ہے، کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رسول اللہ کو مستثنا کیا گیا ہو کہ ساری امت کی وراثت تو چلے گی قرآن کے اس قانون کے مطابق، لیکن پیغمبر کی وراثت نہیں ہوگی، اس کی نہیں چلے گی. تو لہذا قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی، اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کو رد کرنے کے لیے جو روایت پیش کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی. اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں. ابھی دونوں علماء نے، دونوں سکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے. اس کے 3 اجزاء ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی قریبی جو ہیں عزیز وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے. اس میں 3 چیزیں تھیں. ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا.
دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی، اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی. بعض کہتے ہیں ایک سے زیادہ اونٹ تھے، بعض کہتے ہیں ایک تھے، چلو ایک ہی صحیح، ہم ایک ہی پر اتفاق کرتے ہیں. تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی. رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی. تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے؟ آپ بچپن میں وراثت لے چکے اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یہ قول اور یہ عمل، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے. دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی، تو وہ وارث سلیمان و داؤد. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے، اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی، میں موالی سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے. اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی، نبوت کی وراثت تھی، تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا حضرت زکریا کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے، میری نبوت چھین لیں گے؟ انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جائیداد ہے، میرے بعد میرے موالی اس پہ قابض ہو جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے اس پہ قابض ہو جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب یہ انہوں نے مانگا. اور اسی چیز کو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ پیش، وہ صحیح معنوں میں موالی تھے، ہماری پنجابی زبان میں موالی کہتے ہیں، موالی لو. مفتی صاحب ذرا سے اگر خلاصہ کر سکے. جی بالکل خلاصہ کر. پچھلی ساری کتاب تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق. حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا. اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا. انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے. عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے یہ، اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی. عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی. یہ مامون الرشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا. تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو، درایت پر پیش کرو. اگر اس لحاظ سے روایت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا. بخاری کے اندر روایت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. یہ روایت قرآن کے شریعت خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.